بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم وقال اللہ تبارک وتعالی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ حضرت صدر ذی وقار معزز علماء کرام، محترم سامعین، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیتیں اور حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کا شمار اور گنتی 12 ہے، آج ہی سے نہیں، نوشتہ خداوندی کے اندر، لوح محفوظ کے اندر یہ اس وقت سے ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کو وجود عطا فرمایا۔ منہا 4 حرم، جس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں جن کا ادب و احترام کیا جاتا ہے۔ وہ 4 مہینے بالترتیب ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور آگے شعبان سے پہلے رجب کا مہینہ ہے۔ تو ان 12 مہینوں کے اندر یہ 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں جو قابل احترام ہیں۔ ان کی حرمت اسلام سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت کے اندر موجود تھی، اور عرب کے لوگ اپنی جہالت کے باوجود ملت ابراہیمی کے اندر ہزار بگاڑ کے باوجود اس مہینے کا وہ لوگ احترام کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے، اس میں بھی گھال میل ہوتا تھا اور ڈنڈی مارتے تھے، لیکن اگر اس کو اشہر حرم مان لیا اور ان میں آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں تو کتنی شدید لڑائی کیوں نہ ہو، جب یہ مہینے آتے تھے تو اپنی لڑائیاں بند کر دیا کرتے تھے
گویا ان کے دلوں کے اندر بھی اس کا ادب و احترام باقی تھا۔ اسلام آیا تو اسلام نے ان کی حرمت کو برقرار رکھا۔ پھر ان 4 مہینوں کے اندر بھی محرم الحرام کا مہینہ اپنے اندر کچھ الگ خصوصیات اور امتیاز رکھتا ہے۔ حرمت والا مہینہ ہونے کے علاوہ اس کو نسبت حاصل ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر، اس مہینے کے اندر بہت سے واقعات ایسے ہوئے ہیں جس نے اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کے اندر 4 چاند لگا دیے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے، وجد الیہود صیاما، تو آپ نے دیکھا کہ یہود یوم عاشوراء یعنی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن میں روزہ کیوں رکھتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا محرک کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو شکرانے میں روزہ رکھا، تو ہم ان کی اتباع میں روزہ رکھتے چلے آئے ہیں۔ یہ ہے اس کا پس منظر۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے تمہارے مقابلے میں ہم زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کا جو روزہ ہے وہ تو فرض ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں، لیکن رمضان کے روزوں کے بعد جو نفل اور مستحب روزے ہیں، ان روزوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ اور سب سے افضل روزہ وہ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شہر اللہ، اللہ کا مہینہ جو محرم الحرام ہے، یعنی عاشوراء کا روزہ ہے۔ تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر اسلام آنے کے بعد کچھ واقعات ایسے ظہور پذیر ہوئے جس نے اس کی عظمت کے اندر، اس کی خصوصیت کے اندر اور اس کی امتیاز کے اندر اور 4 چاند لگا دیا۔ اسی مہینے کی محرم الحرام کے مہینے کی پہلی تاریخ کو سن 24 ہجری کے اندر خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اسی مہینے میں 10 تاریخ کو یعنی یوم عاشوراء کو جگر گوشہ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار جو ساتھی تھے اور اہل بیت کے دوسرے افراد تھے، ان کی شہادت کا، مظلومانہ شہادت کا جان کا دلخراش واقعہ اور سانحہ پیش آیا تھا، جس نے اس کے اندر اور 4 چاند لگا دیا۔ شہادت یہ کوئی غم کی چیز نہیں ہے، شہادت یہ کوئی مصیبت نہیں ہے، یہ نعمت ہے، یہ غم کی چیز نہیں ہے، یہ فخر کی چیز ہے، یہ اعزاز کی چیز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قاتلین حسین نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اہل بیت اطہار کے ایک ایک فرد کو مقام کربلا کے اندر چن چن کر بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ لہٰذا وہ واقعہ اور قصہ
ایسا نہیں ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ غم کی چیز پر، غم کی بات پر غم کا ہونا فطری ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن غم کا منانا یہ ہمارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر شہادت جیسی چیز کے اوپر غم منایا جائے تو سال کا کوئی ایک دن بھی نہ بچے جس میں کوئی اسلام کا شہسوار اور سپاہی اور دین کا کے اوپر اپنی جان قربان کرنے والا اس نے شہادت نہ دی ہو۔ اس لیے یہ کوئی غم کی چیز نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال غم کی بات پر غم ہونا یہ فطری چیز ہے۔ ایک قصہ سنیے، مشکوٰۃ شریف میں جہاں مناقب اہل بیت کے عنوان سے صاحب مشکوٰۃ نے روایتوں کو اکٹھا کیا ہے، اس میں ایک روایت کو ذکر کیا ہے جس روایت کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہ واقعہ اسی وقت کا ہے، سن 61 یا 60 ہجری میں، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا کے اندر شہادت ہوئی تھی۔ فرماتے کہ ایک دن میں دوپہر کے وقت میں سو رہا تھا اور مجھے خواب شروع ہوا۔ میں نے دوپہر کے وقت میں یہ خواب دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی گھبرائے ہوئے اور پریشان حال ہیں، آپ کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور غبار آلود ہیں۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا اور خواب ہی میں نے پوچھا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا حال آپ کا ہے، میں کیا دیکھ رہا ہوں، اور آپ کے ہاتھ میں بوتل کیسی ہے؟ آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی جس میں خون بھرا ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں صبح سے حسین اور ان کے ساتھیوں کے قتل گاہ سے ان کے خون کو میں جمع کر رہا ہوں۔ تو غم کی بات پر غم تو ہونا فطری چیز۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امت کے ساتھ جو شفقت اور محبت تھی، پھر اپنے نوازوں سے جو تعلق تھا، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کتنی آپ کو محبت تھی۔ آپ منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا سن رہا ہے، اسی درمیان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے، چونکہ آپ کا جو حجرہ تھا اس سے قریب ہی ان کا بھی حجرہ تھا، ان کا بھی مکان تھا، اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چھوٹے بچے تھے۔ جب بچے اس عمر کو ہوتے ہیں کہ وہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن چل نہیں پاتے اور چلتے چلتے گرنے لگتے ہیں، اور کبھی گر بھی جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو عمر کے اس مرحلے میں تھے، اور آپ خطبہ دیتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ صاحبزادگان وہ آپ کی طرف آ رہے ہیں لیکن گر پڑ جا رہے ہیں، آپ سے رہا نہیں گیا، آپ ممبر سے اترے اور جا کر ان دونوں کو اٹھایا، اپنے گود کے اندر لیا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اپنے کاندھے پر بیٹھائے ہوئے تھے، تو ایک صحابی نے دیکھا اور دیکھ کر کہا، نعم المرکب رکبت یا غلام، اے بچے تو نے کتنی اچھی سواری پر تم نے سواری کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعم الراکب، ارے سواری کو تو اچھی ہے ہی، سوار کو بھی تو دیکھو، سوار کتنا اعلیٰ اور عمدہ ہے، کتنا مبارک ہے جو اتنی اچھی سواری کو سواری کیے ہوئے۔ تو اہل بیت کی محبت، ان کا تعلق، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کے اندر جو ان کا تعلق تھا، جو محبت تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کرنے والے کے دل کے اندر ان کی محبت کا ہونا یہ فطری چیز ہے، ہونا ہی چاہیے۔ کون مسلمان ہوگا جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت نہ ہو؟ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نکلے اور راستے میں چلتے ہوئے ہمارا گزر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس سے ہوا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا تعلق تھا، جب وہاں سے آپ گزرے تو رک کر کے آپ نے
سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دیا اور کہا این لکعو اسم لکعو اسم لکعو. تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ منا کہاں ہے، ببوا کہاں ہے، ببوا کہاں ہے. آپ کی نگاہیں ان کو تلاش کر رہی تھیں. ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے ایک طرف سے آئے اور آ کر آپ کے سینے سے لپٹ گئے اور آپ نے بھی ان کو اپنے سینے سے چمٹا لیا. اور چمٹانے کے بعد آپ نے ایک بات فرمائی اور اپنی دعا فرمائی، اللہم احبہ فاحبہ. اے اللہ میں اپنے اس بیٹے سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے. واحب من یحبہ، اور اے اللہ جو بھی اس سے محبت کرے تو اللہ اس کو بھی تو اپنا محبوب بنا لے، تو بھی اس سے محبت فرما. یہ آپ کی دعا ہے. تو پھر کون مسلمان ہوگا جس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت نہ ہو؟ لیکن محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، محبت کے تقاضے ہوتے ہیں. اگر محبت کے تقاضوں کو پورا کیا جائے تو سچی محبت ہوتی ہے، ورنہ محبت کا ناٹک ہوتا ہے، محبت کا وہ ڈھنڈورا پیٹنا ہوتا ہے. ایک دوسری روایت کے اندر آپ نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ. اللہ کا ہمارے اوپر ہر وقت ہر آن احسان اور انعام ہوتا رہتا ہے، محض سے لے کر لحد تک، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک. تو ہمیں تو اللہ سے ہر حال میں محبت کرنا ہے. وہ محسن حقیقی ہے، اس نے ہمیں وجود کی نعمت سے نوازا، اس نے ہمیں صحت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی، اور ہمیں اچھا پریوار محبت کرنے والا عطا فرمایا، اچھا ماحول عطا فرمایا، اور ہمیں دین پر چلنے کا ماحول عطا فرمایا. بہت ساری نعمتیں ہیں، آخرت کے اعتبار سے بھی ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی ہیں. آپ نے صرف متوجہ کیا لما یغزوکم من نعمہ، جو نعمتیں اللہ تمہیں دیتے ہیں، جن چیزوں کو ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اپنی زندگی میں اس کو استعمال کر کے اس سے نفع اٹھا رہے ہیں، اس سے لذت حاصل کر رہے ہیں، اس سے راحت محسوس کر رہے ہیں. یہ کھانا پینا، مکان، سواری، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ کی عطا کردہ ہے. ان کو دینے والا، ان کو عطا کرنے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں. بظاہر ہم محنت کوشش ضرور کر رہے ہیں، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو محنت کرنے والے محنت کرتے ہیں، کچھ نہیں ملتا. تو وہ محسن ہے، وہ منعم ہے، لہذا اس کا تقاضا یہ کہ تم اس سے محبت کرو. احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور اللہ ہی کی محبت کی وجہ سے تم مجھ سے محبت کرو. علماء کرام اس کا دو مطلب بتاتے ہیں کہ جب اللہ کا میں محبوب ہوں تو محبوب کا محبوب محبوب ہوا کرتا ہے، اور تم اللہ سے محبت کرو گے، اللہ تمہارا محبوب ہوگا، تو اللہ کے محبوب سے بھی محبت کرو، کیونکہ محبوب کا محبوب محبوب ہوا کرتا ہے. تو مجھ سے بھی محبت کرو. پھر آگے آپ نے فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو. تو اہل بیت سے محبت کرنا ایک مسلمان کے لیے یہ سعادت کی بات ہے، اور یہ اس کے کمال ایمانی کی دلیل بھی. لیکن المیہ یہ ہے کہ جو مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، ماہ محرم الحرام، عوام کے اندر یہ اس کے ساتھ ایک غم کا تخیل قائم ہو گیا ہے. عوام کے اندر یہ مہینہ غم کے مہینے کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے کہ محرم کا مہینہ تو پھر غم کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ تو غم کا مہینہ، نہ اس کے اندر شادی ہوگی، نہ اس کے اندر کوئی دوسری تقریبات ہوگی. یہ بات کی اختراع ہے، یہ بات کی ایجادات ہیں. عوام تو عوام، یہ تو غیر پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ پڑھا لکھا طبقہ بھی جو بدعت کو رواج دینے میں بہت پیش ہے، لیکن وہ بھی شہادت کے مجلسوں کو سجاتے ہیں
اور شہادت کا بیانات اس کے اندر کیا جاتا ہے، یہ لوگ بھی اس کے اندر اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جیسے ان کے اوپر کتنی بڑی وبتا ان کے اوپر آ گئی ہے، کتنی بڑی مصیبت ان کے اوپر اور غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، ہائے یہ کیا ہو گیا اور ہائے یہ کیسے ہو گیا۔ دراصل یہ ان لوگوں کی سازش کا نتیجہ ہے جو اپنے آپ کو اہل بیت کا ہمنوا کہتے ہیں، لیکن اندر سے وہ کچھ اور ہیں۔ زمانہ جانتا ہے وہ کون لوگ ہیں، اور یہ لوگ ان کی سازشوں کا اتنا شکار ہو گئے ہیں کہ تعزیہ داری اور علم کا جلوس اور دوسرے جو خرافات ہوتی ہیں، ان کی شرکت ان شیعوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن ہم اہل سنت والجماعت چاہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہو، چاہے دوسرے شہداء اسلام کی شہادت ہو، اس معاملے کے اندر، اس مسئلے کے اندر ہمارا نظریہ دوسری طرح کا ہے۔ جو اہل حق کا نظریہ ہے وہی علماء دیوبند کا بھی نظریہ ہے جو مستفاد ہے تعلیمات النبی سے علیہ صاحب الصلاۃ والسلام۔ اب وہ یہ ہے کہ شہادت کوئی مصیبت نہیں ہے، نعمت ہے، یہ اعزاز کی اور فخر کی چیز ہے، یہ غم کی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ کتاب الجہاد کے اندر جو احادیث آئی ہیں، اس میں ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شہید کی روحیں جنت کے اندر سبز پرندوں کو پوٹوں میں، یعنی سبز پرندوں کے اندر ان کو روح کو اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، اور یہ روحیں ان پرندوں کے ذریعے سے جنت میں جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں، اور نہروں سے وہاں کے پھلوں سے اپنی غذا حاصل کرتی ہیں۔ ان کا اتنا اعزاز و اکرام کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر ان سے پوچھتے ہیں، خاص طور پر، خوش ہو؟ کیا تم خوش ہو؟ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ اب اندازہ کیجئے جب اللہ رب العزت اس انداز سے پوچھیں تو کیا حال ہوگا۔ تمہاری کوئی خواہش ہے تو بتاؤ، اس کو پوری کیا جائے۔ تو وہ عرض کریں گے پروردگار ہمیں اور کیا چاہیے، جنت میں ہمارے لیے چھوٹ اور آزادی ہے، ہم جہاں چاہیں جائیں اور آئیں، وہاں کی نہروں سے وہاں کے پھلوں سے استفادہ کریں، اور ہمیں کیا چاہیے۔ لیکن پھر وہی کچھ اور خواہش ہے، تب وہ عرض کریں گی کہ پروردگار ہم کو ایک مرتبہ دنیا کے اندر اور بھیج دیا جائے تاکہ اسی طریقے سے ہم تیری راہ کے اندر اپنی جان کا نذرانہ دے کر کے اور شہید ہو کر کے آئیں۔ اس اعزاز و اکرام کو دیکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے حضرات صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے اس کو دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکایات صحابہ کے اندر قصہ لکھا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر ایک دن پہلے، اگلے دن لڑائی ہونے والی تھی، ایک دن پہلے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ سعد آؤ ہم اور تم مل کر دعا مانگیں، ہم میں سے ایک دعا مانگے گا، دوسرا آمین کہے گا، یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ چنانچہ دونوں حضرات پہاڑ کی ایک طرف اوٹ کے اندر چلے گئے، اور سب سے پہلے سعد رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگی کہ اے اللہ کل کے دن جب میدان کارزار گرم ہو تو میرے مقابلے میں ایک زبردست پہلوان کو، بہادر کو بھیجنا جو اوپر پوری قوت سے حملہ کرے، پھر میں اس کے اوپر حملہ کروں، پھر میں اسے قتل کروں۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمین۔ اب ان کا نمبر آیا، یہ کیا دعا مانگتے ہیں، مجھے وہی سنانا ہے۔ کہتا ہے اے اللہ کل کے دن جب میدان کارزار گرم ہو تو میرے مقابلے میں ایک زبردست شہ سوار کو بھیجنا کہ میں اس کے اوپر حملہ کروں، وہ میرے اوپر حملہ کرے، پھر وہ مجھے قتل کر دے، پھر میری ناک کاٹے، میرا کان کاٹے، پھر جب تیرے حضور میں قیامت کے دن میری پیشی ہو تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ تو نے کیوں کیا، تاکہ میں کہوں کہ فیک و فی رسولک، اے اللہ جو کچھ کیا تیرے رسول کے راستے میں کیا، اس کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ یہ جذبات ہوتے تھے صحابہ کرام کے، اس اعزاز و اکرام کی وجہ سے، اس لیے شہادت اعزاز کی چیز ہوتی تھی، غم کی چیز نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایک غزوہ کے موقع پر، غالباً غزوہ بدر کا موقع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قوموا الی جنت،
قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، اٹھو اور چلو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، لمبائی کا کیا اندازہ ہوگا۔ ایک صحابی عمیر ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر انہوں نے کہا بخ 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 بخ، تو آپ نے پوچھا کہ ما حملک علی قولک بخ بخ، ارے یہ بخ بخ کیا ہوتا ہے؟ اس کے معنی ہوتے واہ 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 واہ، یہ واہ واہ تمہاری کس بات کے اوپر ہو رہی ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ واللہ مجھے اس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں شامل کرے گا جو جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا تم بھی انہی میں سے ہو، بس یہ سننا تھا۔ ان کے اوپر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور اپنے ترکش میں سے کچھ کھجور نکال کر کھانے لگے، ذرا طاقت آ جائے بدن کے اندر، اور کھاتے ہوئے انہوں نے جو کھجوریں ہاتھ میں تھی اس کو پھینک دیا اور یوں فرمایا لئن بقیت الی ان آکل تمرات انہا لحیات طویلہ، کہ اگر میں یہ چند کھجوریں کھاؤں تو یہ تو بہت طویل زندگی ہو جائے گی۔ ارے کون انتظار کرے، جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اپنی تلوار کو میان کو توڑا اور دشمنوں کے نرغے میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہ تھی شہادت۔ اس کا شوق تھا صحابہ کرام کے اندر، جب تلوار اور نیزے سینے کے اوپر پڑتے تھے اور سینے کے پار نکلتے تھے اور خون کا فوارہ چھوٹتا تھا تو ان کی زبان پر ہوتا تھا فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے تو کامیاب ہو گیا۔ دنیا کیا دیکھ رہی ہے؟ زندگی اجڑ رہی ہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں، بیوی بیوہ ہو رہی ہے، لیکن ان کی زبان پر کیا ہے کہ کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ دنیا والے کیا سمجھے کون سی کامیابی؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایک غزوہ کے موقع پر اپنے ساتھیوں کو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کے جرأت اور حوصلہ پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت کے دروازے جو کھلے ہوئے ہیں تلواروں کے سائے سے ہو کر گزر کر تک وہاں پر آدمی پہنچتا ہے۔ گویا جنت کے دروازے تلواروں کے سائے کے اندر ہے۔ ایک معمولی قسم کے صاحب، ایک آدمی جو بہت مشہور نہیں تھے، معمولی حیت کے تھے، کوئی نمایاں پن ان کے اندر نہیں تھا، انہوں نے پوچھا کیا آپ نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جنت کے دروازے تلواروں کے سائے سے گزر کر وہاں پر جایا جاتا ہے؟ کہاں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، بس یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے تلوار میان سے نکالی، میان کو توڑا، اپنے ساتھیوں کے پاس گئے اور کہا میرا آخری سلام قبول کرو، اور دشمنوں کے نرغے میں گئے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یہ تھی شہادت۔ یہ آپ کے غلاموں کا حال ہے، اور آقا کا کیا حال ہے؟ میں نے شروع میں خطبے کے اندر جو حدیث پڑھی تھی، والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ آپ اپنے اخلاقیات میں، اپنے عادات میں، اپنے عبادات میں جس مقام کے اوپر ہیں اس سے اوپر کوئی مقام نہیں، اس سے اوپر کوئی مقام نہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، سب سے اوپر آپ کا مقام ہے۔ عبادات آپ کی ایسی کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ترس آ گیا اور کہنا پڑا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی ہم نے آپ پر قرآن کو اس لیے نہیں نازل کیا ہے، نہیں اتارا ہے کہ رات کے نمازوں میں آپ پڑھ کر اپنے آپ کو تھکائیں اور مشقت میں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی روکنا پڑا۔ آپ کا وہ مقام تھا عبادات کے اندر، آپ کے اخلاق کے اندر، لیکن آپ کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس سے قبضے میں میری جان ہے،
میری دل کی آرزو ہے، میری دلی تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، بار بار قتل کیا جاؤں۔ کیوں؟ جو اعزاز اکرام شہیدوں کا ہوتا ہے، روحوں کا تو یہ معاملہ ہے۔ قبر کے اندر جانے کے بعد جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو سوال جواب کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں، وہاں حکم ہوتا ہے ان صدق عبدی۔ جب سارا جواب دے دیتے، مرنے والا دے دیتا ہے، تو آسمان سے آواز آتی ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ اب انعام دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دو، جنت کے بچھونا بچھا دو، وہاں کی خوشبوئیں، ہوائیں وہ سب آتی رہتی ہیں، اور یہاں قبر کے اندر وہ اس سے استفادہ کرتا رہتا ہے۔ شہید کو وہاں بھیج دیا جاتا ہے، اتنی ان کے لیے چھوٹ ہوتی ہے سب سے پرندوں کے اندر، لیکن یہ قبر کے اندر ہوتا ہے۔ شہید کی لاش کو زمین نہیں کھاتی، یہ اس کا اعزاز و اکرام ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس آرزو کو، تمنا کو پورا کیوں نہیں کیا؟ اللہ کی مشیت، اس کی مصلحت وہ جانے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی پسند ناپسند کا کتنا خیال تھا۔ ابتدائی اسلام کے اندر مدینہ میں آنے کے بعد بھی مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے اندر یہ تمنا، یہ آرزو تھی کہ کسی طرح بیت اللہ کو قبلہ قرار دے دیا جائے۔ آپ کی دلی آرزو تھی، اور اسی امید میں آپ بار بار آسمان کی طرف مڑ مڑ کر دیکھا کرتے تھے، شاید اب جبریل آ جائیں، شاید اب جبریل آ جائیں حکم لے کر کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے میرے پیارے نبی، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ حکم کب آئے گا، جبریل کب آئیں گے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم جلدی ہی موجودہ قبلے کو آپ کی پسند کے قبلے سے ہم تبدیل کر دیں گے۔ فولی وجهك شطر المسجد الحرام، تو دیر کیا ہے، لیجئے آپ اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیجئے، مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ قبلے کو بدل دیا گیا۔ اللہ کو اتنا خیال تھا آپ کی پسند ناپسند کا، تو اللہ نے آپ کی عرضی کیوں نہیں پوری کی؟ تو یہ اللہ کی مصلحت تھی، کیوں ایسا نہیں ہوا؟ لیکن اللہ نے آپ کے غلاموں کی اور آپ کے جو صحابہ تھے، جانثار صحابہ، ان کی عرضوں کو پوری کیا۔ کس طرح پوری کیا؟ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین، ان کے زمانے میں اسلام کی سرحد لاکھوں مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی، دور دور تک، اور جیسا زمانہ ان کا گزرا ہے زمانے خلافت کے اندر، اس کے بعد آسمان کی آنکھوں نے ویسا زمانہ نہیں دیکھا، پرسکون زمانہ، عدل انصاف کا زمانہ۔ دعا کر رہے ہیں، دعا کیا ہو رہی ہے؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، اے اللہ مجھے موت تو شہادت کی عطا فرما، اور آخری سانس کہاں آئے؟ شہر رسول مدینہ منورہ کے اندر آئے۔ اب آپ سوچئے، میدان جنگ کے اندر شہادت ملا کرتی ہے، لاکھوں مربع میل کے اندر اسلامی سرحد پھیلی ہوئی ہے، حکومت پھیلی ہوئی ہے، جنگ دشمنوں سے جب بھی ہوگی سرحد کے باہر تو ہوگی، سرحد پر ہوگی۔ تو اگر میدان جنگ کے اندر شہادت کی موت ملتی ہے تو آخری سانس مدینے میں کیسے لیں گے؟ اس کا تصور نہیں ہو سکتا، اور مدینے موت واقع ہوتی ہے تو شہادت کا تصور نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو اللہ ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دو چیز مانگی تھی کہ موت تو شہادت کی ملے، لیکن آخری سانس مدینہ منورہ کے اندر۔ تو چونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے تھے، آپ کے سنوارے ہوئے تھے، اور آپ کے مانگے ہوئے تھے اللہ سے، آپ کے محبوب تھے، اس سے اللہ نے اپنے محبوب کو اس سعادت سے نوازا کہ عمر تم نے تو صرف یہ مانگا تھا کہ شہادت کی موت ملے اور مدینہ کے اندر ملے، ہم تو کوئی اس طرح شہادت دیتے ہیں کہ
تم نے تو 2 چیز مانگی تھی، ہم تمہیں اس طرح شہادت دیتے ہیں کہ مدینہ میں آخری سانس بھی آئے، نبی کی مسجد ملی، نبی کا مصلی ملا، نماز کی حالت ملی، نبی کا قرب ملا، ہم اس طریقے سے شہادت تمہیں دیتے ہیں۔ ہوا کیا تھا؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، فارسی غلام، ابو لولو، اس کا نام فیروز تھا۔ اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ میرا آقا مجھ سے روزینہ جو ہے یہ بہت زیادہ وصول کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ 2 درہم روز، کہ جو بھی کماؤ مجھ کو 2 درہم لا کر کے دو، تو یہ مقدار تو بہت زیادہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ لکڑی پر نقاشی کام کرتا ہوں، یعنی بڑھئی تھا لیکن نقاش تھا، جو باریک کام کرنے والے ماہرین ہوتے ہیں، ایک تو یہ، دوسرے میں لوہاری کا کام کرتا ہوں۔ کا کام تمہارا اتنا اچھا ہے، اس حساب سے تمہیں یہ 2 درہم کوئی زیادہ نہیں ہے، کچھ زیادہ نہیں۔ اس سے غصہ آ گیا۔ پھر حضرت نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ، میں نے سنا کہ تم چکی ایسی بنا لیتے ہو جو ہوا کے زور سے چلتی ہے، تو کیا تم میری بھی ایک چکی ایسی بنا دو گے؟ اس نے کہا ہاں بناؤں گا، اور ایسی بناؤں گا جس کی آواز مشرق و مغرب میں سنی جائے گی۔ حضرت عمر تھے، وہ تاڑ گئے، یہ مجھ کو قتل کی دھمکی دے رہا ہے، لیکن قتل تو ابھی کیا نہیں۔ بہرحال واقعہ ہو گیا۔ پھر ہوا یہ کہ اسی طاق میں تھا، اس نے خنجر کو زہر کے اندر بجھایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرنے کی نیت سے مسجد نبوی کے اندر وہ جو مصلی ہوتا نا، یہ محراب، اس کے اندر جا کر چھپ گیا۔ فجر کی نماز جو غلط میں ہوتی تھی، تاریکی میں ہوتی تھی اول وقت میں، جب صفیں قائم ہوگی، صفیں لگ گئی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ مصلی پر کھڑے ہوئے، اور جیسے ہی نماز کی نیت باندھی، وہ کمین گاہ سے نکلا، اور نکل کر خنجر کے پائے در پر اس نے 6 وار کیے، اور ایک وار جو ناک کے پاس اس نے کیا تھا بہت کاری تھا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً پیچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، ان کو بڑھا کر آگے کیا، اور زخموں کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اب وہ ابو لولو وہ خنجر لوگوں کو زخمی کرتا ہوا بھاگنے کی فراق میں تھا، تو کچھ لوگوں نے اس کو چادر اس کے اوپر ڈال کر اس کو پکڑ لیا، لیکن اس نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر میں نماز پوری کی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ نماز کے بعد لوگ ان کو اٹھا کر گھر پر لائے۔ جب ان کو ہوش آیا تو پہلا سوال یہ کیا کہ میرا قاتل کون تھا، مجھے قتل کس نے کیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ابو لولو۔ تو کہا اللہ کا شکر ہے میرا قتل کرنے والا کوئی وہ نہیں تھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، یعنی مجھے شہادت کی موت ملی، مجھے شہادت کی موت ملی۔ تو عمر یہ اللہ کے محبوب تھے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو یہ سعادت سے نوازا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شہادت یہ اعزاز کی چیز ہے، یہ غم کی چیز نہیں ہے، یہ مانگ کر لی جاتی، اللہ سے دعائیں مانگی جاتی تھیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ فیض صحبت، نبی کی فیض صحبت کی وجہ سے اور نبی کی توجہات کی وجہ سے ان کے اندر نبوت کی استعداد پیدا ہو گئی تھی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اور سنیے، جنگوں کی تاریخ کا سب سے بڑا فاتح اور سب سے بڑا کمانڈر اگر کوئی ہے تو وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 125 جنگوں کے اندر شرکت کی، کیا صلاحیت اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ 125 جنگوں کے اندر انہوں نے شرکت کی ہے، اور جس جنگ میں شریک ہوتے تھے اس میں فتح ہوتی تھی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر زمانے کفر کے اندر کفر کی طرف سے شریک ہوئے تو بھی فتح ملی، اور زمانے اسلام کے اندر اسلام کی طرف سے شریک ہوئے تو بھی فتح ملی۔ اگر قائدانہ کردار ادا کیا بحیثیت کمانڈر کے تو بھی فتح ملی، اور ماتحت ہو کے لڑائی کی تو بھی فتح ملی۔ شکست کا کبھی نام نہیں دیکھا، کبھی منہ نہیں دیکھا۔
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ غزوہ احد کے اندر یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ کافروں کی طرف سے آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے۔ ابتدا میں مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، لیکن ایک چوک کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا، اور وہ جو چوک ہوئی جس کا فائدہ اٹھایا تھا انہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگی حکمت عملی کو اختیار کیا، اور انہوں نے دیکھا کہ جہاں 50 تیر انداز کھڑے ہوئے تھے، جب مسلمانوں کے فتح کی وجہ سے اور غلبہ کی وجہ سے جب مشرکین نے بھاگنا شروع کیا اور مسلمانوں کا پیچھا کرنا شروع کیا، تو یہ بھی لوگ ان کے پیچھے چلے گئے۔ 10 آدمی وہاں پر رہ گئے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کو دیکھ لیا کہ بہت یہ مارکے کی جگہ ہے، اور ایک لمبا چکر کاٹ کر اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے اور پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا۔ ادھر تو کفار پلٹ پڑے، مسلمان نرغے کے اندر آ گئے، تو ان کی حکمت عملی سے مسلمانوں کا جنگ کا پانسا جو ان کو جیت چکے تھے پلٹ گیا۔ تو کفر کی طرف سے شرکت کی تو بھی فتح ہوئی، اور اسلام کی طرف سے شرکت کی تو بھی فتح ہوئی۔ غزوہ موتا زمانہ نبوت کا وہ غزوہ ہے جو انتہائی خونریز اور انتہائی خطرناک وہ غزوہ تھا، وہ جنگ تھی۔ 2000 مسلمان ان کے مقابلے میں، تقریباً 3000 مسلمان ان کے مقابلے میں 2 لاکھ فوج دشمنوں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکر کو تیار کیا اور روانہ کیا تو کہا اس لشکر کے امیر زید ابن حارثہ ہوں گے، اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر تیار ہوں گے، جعفر ابن ابی طالب، وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہے اپنا امیر بنا لیں۔ اس کا مطلب یہ تینوں شہید ہوں گے۔ بہت معرکۃ الآرا وہ غزوہ تھا، بہت خونریز لڑائی اس کے اندر ہوئی تھی، اور خدا کرنا ہوا ایسا ہوا یکے بعد دیگرے تینوں کی تینوں شہید ہو گئے، اور مدینے میں پل پل کی خبریں آ رہی تھیں۔ جب تینوں کی شہادت خبر ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ ادھر مسلمانوں نے ہنگامی طور سے اور عارضی طور پر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنا لیا، کمانڈر بنا لیا، اور قاصد آیا خدمت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ یہ حالات ہیں، اور ہم لوگوں نے عارضی طور سے خالد ابن ولید کو اپنا کمانڈر منتخب کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اب جنگ کی تنور گرم ہوئی ہے، جنگ کی تنور، لڑائی کے تنور اب گرم ہوئی ہے، اور خالد اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور اس کے بعد جلد ہی خبر آ گئی کہ وہ جنگ فتح ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور دشمن بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی صلاحیت کو دیکھ کر کے اپنے زمانے میں جتنے مشکل مارکے ہوا کرتے تھے اس میں ان کو کمانڈر بنا کر کے بھیجا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر بھی ابتدا میں یہ اس منصب کے اوپر فائز تھے، لیکن انہوں نے پھر یہ دیکھا کہ جس فوج کے اندر اور جس جماعت کے اندر خالد کی شرکت ہوتی ہے وہاں نام زیادہ آتا ہے، اور جس میں ان کی شرکت نہیں ہوتی ہے اس میں نام کم آتا ہے، تو اپنے دل میں ایک فیصلہ کیا کہ مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے کہ لوگوں کا اعتماد بجائے اللہ کے خالد کے اوپر آ جائے، اور خالد بھی خوش ہو رہے تھے۔ ملک شام کا مارکا ہو رہا تھا، دمشق کے اندر لڑائی ہو رہی تھی، اور بڑی خونریز لڑائی ہو رہی تھی، بہت خونریز لڑائی ہو رہی تھی۔ اس میں خالد ابن ولید کمانڈر کی حیثیت سے اپنے ساتھیوں کی قیادت کر رہے تھے۔ چنانچہ جو سب سے اہم مارکا تھا اس کے انہوں نے سر کر لیا تھا، اس علاقے کو فتح کر لیا تھا، اور بعد کے جو علاقے تھے ان کو حاصل کرنا کوئی ایسا مشکل کام نہیں تھا، لیکن خالد کے کارناموں سے اور ان کے نام سے باطل کے ایوانوں کے اندر زلزلہ پڑ گیا تھا، تھرا گئے تھے، روم اور ایران کے بادشاہ تھرا گئے تھے ان کے نام سے، ان کے کارناموں سے۔ لڑائی خوب زوروں کے اوپر تھی۔ اسی درمیان میں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان پہنچا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس کہ خالد میں تمہیں معزول کرتا ہوں، لہذا اپنا کمانڈر کا اور اپنا چارج اور اپنا عہدہ یہ اسی وقت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر دو اور ان کے ماتحت ہو کر لڑائی کرو۔ جنگوں کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ عین میدان کارزار کے اندر کمانڈر کو بدل دیا جائے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جہاں کفر اور شرک اور بدعقیدگی کے خفیہ دروازوں پر پہرا لگایا ہوا تھا، یہ بہت حساس ہے اس معاملے میں کہ لوگوں کے اندر یہ اعتماد نہ پیدا ہو جائے کہ خالد ہے تو فتح ہوگی اور خالد نہیں تو فتح نہیں ہوگی۔ نہیں، فتح خالد کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ خالد کے خالق اور مالک کے حکم سے فتح ہوا کرتی ہے، یہ ان کو بتلانا تھا۔ اس لیے انہوں نے یہ فرمان جاری کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین جنگ کی حالت میں تلاش کر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا ابو عبیدہ امارت تمہیں مبارک ہو، امارت تمہیں مبارک ہو۔ آپ نے پگڑی اٹھا کر ان کے قدموں کے اوپر ڈال دیا اور فرمایا کہ اب آپ میرے کمانڈر، اب آج سے آپ میرے کمانڈر ہیں، میں آپ کے ماتحت ہوں۔ ابو ہکا بکا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، مدینے سے پروانہ آیا ہے، امیر المومنین کا فرمان آیا ہے کہ اب آج سے آپ امیر ہیں، میں آپ کے ماتحت ہوں۔ یہ ان کا بھی کمال تھا، اطاعت شعری کی کمال تھا کہ انہوں نے بات کو فوراً مان لیا اور ذرا بھی اس کو دل پر ان کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب آپ مجھے حکم دیجئے میں کیا کروں، میں آپ کا ماتحت ہوں۔ پہلے تو ان کو یقین نہیں آیا، لیکن جب یقین آ گیا تو کہا ایسا کرو کہ تم اس طرف سے جاؤ حملہ کرتے ہوئے، میں اس طرف سے آ رہا ہوں اور فلاں پوائنٹ کے اوپر تمہاری ملاقات ہوگی۔ اب خالد رضی اللہ تعالیٰ اب چلے مار کاٹ کرتے ہوئے اس پوائنٹ کے اوپر پہنچ گئے اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ ابھی راستے ہی کے اندر ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تلوار بہت چوڑے پھل کی تھی اور عام تلواروں کے مقابلے میں دو دھاری تھی، ادھر بھی دھار بنی ہوئی تھی، ادھر بھی دھار بنی ہوئی تھی، دو طرفہ حملہ کرتے تھے، ادھر مارا ادھر کاٹا، ادھر مارا ادھر سمیٹا۔ جب صفوں کے اندر گھستے تھے تو بھگدڑ مچ جاتی تھی اور صفیں درہم بھرم ہو جایا کرتی تھی، اس لیے مار کاٹ کرتے ہوئے نکل کر اس پوائنٹ کے اوپر پہنچ گئے اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ بھی راستے ہی کے اندر ہے۔ بہرحال جب وہاں جا کر دونوں حضرات ملے، یہ تھے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ اسلام میں بلکہ دنیا میں جنگوں کی تاریخ کا سب سے بڑا فاتح اور کمانڈر، لیکن جب آخری وقت ان کا آیا، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا، انہیں یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے، تو اپنے پیشانی کو زمین کے اوپر رگڑ رہے ہیں، ہزاروں قطار رو رہے ہیں، اے مالک یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے تو سرخ موت کا مطالبہ کیا تھا، میں نے تو شہادت کی موت چاہی تھی جس کے لیے میں زندگی بھر لڑتا رہا میدان جنگ کے اندر، لیکن افسوس وہ موت مجھے آج بستر کے اوپر ملے گی۔ اللہ کی مصلحت، یہ شہادت، یہ اعزاز کی چیز ہے، یہ فخر کی چیز ہے، یہ مقدر کی چیز ہے، جس کو ملے پھر وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضرت عثمان ہوں یا دوسرے شہداء اسلام ہوں، یہ تو مقدر کسی کے اندر تھے۔ یہ غم کی چیز کہاں سے ہو گئی؟ یہ تو اعزاز کی چیز تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں، آج جو ایک ماحول بن چکا ہے اور عوام کے ذہن کے اندر جو ایک بات بیٹھائی جا چکی ہے، یہ بھی اسی کا کرشمہ ہے، اسی کا شاخسانہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اندر سے کچھ ہیں، باہر سے کچھ ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرما دیا، ان لوگوں کے بارے میں جو اندر سے کچھ باہر سے کچھ، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ ان کو ہنسنا کم چاہیے، رونا زیادہ چاہیے، کیونکہ ان کا جو انجام ہونے والا ہے اس کا تقاضا یہی ہے، ان کو ہنسنا کم چاہیے، رونا زیادہ چاہیے۔ اب اگر وہی رو رہے ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے۔ غم کی بات پر غم کا ہونا یہ فطری چیز ہے۔ آپ دیکھیے اسی غزوہ موتا کے اندر جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر آتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو جاتے ہیں
اور بے قرار ہو کر ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے 3، اور بچوں کو بلاتے ہیں، وہ اس کو پیار کرتے ہیں، اس کو گلے سے لگاتے ہیں، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اور آپ کی مبارک آنکھوں کے اندر آنسو ہیں. یہ دیکھ کر آپ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے اہلیہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ کر ان کے دل کے اندر ان کا دھڑکا اور کھٹکا پیدا ہوا کہ کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو. پوچھا یا رسول اللہ ماذا فعل جعفر نے کیا حال ہے، خیریت تو ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسماء صبر کرو، اللہ سے ثواب کو امید رکھو. جعفر کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے، جعفر شہید ہو گئے ہیں، بے ہوش ہو کے گر پڑے. ایسا نہیں ہے کہ غم کی بات پر غم نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جب نیزہ لگا ہے اور وہ خنجر لگا ہے تو ذی الحجہ کے اواخر کی تاریخ تھی، لیکن ان کی وفات جو ہوئی ہے یکم محرم حرام کو ہوئی ہے. جس دن ان کی وفات ہوئی ہے پورے مدینہ والے کے اوپر اتنا غم کا اثر تھا، 3 دن تک ان کے گھروں میں کھانا نہیں پکا. ہمیں حکم صبر کرنے کا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، رونے والوں کے ساتھ نہیں ہے. رونے والوں کے ساتھ نہیں، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس جماعت کے اندر رکھا ہے جو صبر کرنے والے ہیں. لیکن ایک بات میں عرض کروں، جیسے کہ ہم سے پہلے مقرر نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ صبر کا مفہوم اور معنی کیا ہے. قرآن کے اندر جو صبر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس معنی میں بھی ہے جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں. کوئی مصیبت آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی تکلیف آ جائے، اس کو برداشت کرنا، اس کو صبر کرنا، اس کو برداشت کرنا. لیکن وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم صبر و تقوی اختیار کرو گے تو یہ تمہارے دشمن اور دنیا کی طاقت تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی. اس دن کے لیے بھی یہ اور آج کے لیے بھی اور قیامت تک کے لیے یہ بات ہے، بشرطے کہ یہ 2 صفت تمہارے اندر ہونا چاہیے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سربلند تم ہی رہو گے بشرطے کہ تمہارے اندر کمال ایمانی موجود ہونا چاہیے، ایمان تمہارا کامل مکمل ہونا چاہیے، ایمان کے تقاضے پر تمہارا عمل ہونا چاہیے. تو صبر کیا ہے؟ ایک صبر عن المعصیت، یعنی شریعت کے جو چیزیں ممنوع ہیں، جو گناہ کے کام ہیں، جو اللہ کو ناپسند ہے، ان سے صبر کرنا، ان سے اپنے آپ کو بچانا، اس سے قریب نہ جانا. تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. صبر علی الطاعات، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات جس کو کرنا ضروری ہے، چاہے اس کا درجہ جو بھی ہو، فرض ہو، واجب ہو، جو بھی اس کا درجہ ہو، اس کے اوپر ہر حال میں جمے رہنا، چاہے اس کو کرنے کے لیے کتنی ناگواری آئے، کتنی دشواریوں کو برداشت کرنا پڑے، لیکن کرنے والے کام کو ہر حال میں انجام دینا، نہ کرنے والے کام سے اپنے آپ کو بچانا. اور جو مصیبت، جو تکلیف، جو ناگواریاں آ جائیں، جو نقصان آ جائے، اس کو برداشت کرنا. اس معنی پر جب صبر ہوگا تو وہ نتیجہ وہ ہوگا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم صبر و تقوی اختیار کرو گے تو دشمنوں کی یہ سازشیں اور ان کی تدبیریں تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی. کبھی میرے بھائیو اسی کی عقیدے کی درستی صرف کافی نہیں ہے، عمل کا ہونا بھی ضروری ہے. اس لیے ہم اپنے زندگی میں جھانک کر دیکھیں کہاں کہاں ہمارے کمی ہے، ان کمی کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں. خاص طور سے ہمارے مولانا ریاض صاحب نے بتایا کہ نماز کا اس وقت ہمارا کیا حال ہے. جماعت کھڑی ہوتی ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک صف مکمل نہیں ہوتی، اور مسبوقین کی تعداد بھی جو مدرکین ہوتے ہیں ان کے برابر ہو جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے. تو میرے بھائیوں، ہم اپنی دینی ذمہ داری کو محسوس کریں. ہر شخص ذمہ دار ہے. اپنے انفرادی اعمال کا جائزہ لیں، کہاں کمی ہو رہی ہے، کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، ان کمی کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کریں. یہ شہدائے اسلام ہیں، ان کی سیرت کو اختیار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اصل ان کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے ان کی سیرت کو اختیار کیا جائے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس میدان جنگ کے اندر بھی نماز کو آگے پیچھے نہیں کیا. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ معمولی اعذار کی وجہ سے نمازیں ہماری آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. اس لیے ہم یہ عزم کر تہیہ کریں انشاءاللہ ہم دین کی جو بھی احکامات ہیں ان کے اوپر ہم پوری استقامت کے ساتھ قائم رہیں گے. اصل چیز ارادہ ہے.
مثال کے طور پر اگر ہمارے فجر کی نماز میں نیند نہیں کھلتی ہے تو ہمارے دل میں کیا ارادہ اس کے لیے؟ اگر ہم فکر مند ہوں گے، پختہ ارادہ کریں گے، جو اپنے بس میں اتنی تدبیر کریں گے، انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرمائیں گے۔ ارادے تو کریں پہلے، بس یہی آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ اس حوالے سے جو پیغام ہمیں دیا گیا وہ یہ ہے کہ ایک تو ہر حال میں اللہ کے حکم کے اوپر جمنا، جو مصیبت آ جائے اس کے اوپر صبر کرنا، اور ظلم کے خلاف سینہ سپر ہو جانا، چاہے اپنی جان چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔